الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ قابل صد احترام معزز سامعات، عزیز طالبات، آج ہم بات کریں گے ظلم پر کہ ظلم کس کو کہتے ہیں، ظلم کی تشریح کیا ہے اور ظالم کن کو کہا گیا ہے۔ اللہ کا قرآن ظلم کی تشریح کن الفاظ میں کر رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میری بہنوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ اللہ کا قرآن اس نصیحت کی تشریح فرما رہا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ میری بہنوں، چور بھی ظالم، زانی بھی ظالم، مخلوق خدا کو ایذا دینے والا، تکالیف پہنچانے والا بھی ظالم، مگر آخری درجہ کا ظالم کون ہے؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، آخری درجہ کا ظالم مشرک ہے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مقدس میں بار بار اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ نہ پکارنے میں، نہ مشکل کشا ہونے میں، نہ سجدے میں، نہ منت میں، نہ قسم میں، نہ غیب دان ہونے میں، نہ حاجت روا ہونے میں، نہ مددگار ہونے میں، کسی کام میں غیر اللہ کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے بڑا ظالم کون ہے؟ مشرک، مخلوق کو پکارنے والا بھی ظالم ہے۔ میری معزز سامعات، بات معمولی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر بالفرض یہ میرے نبی بھی شرک کر بیٹھیں تو برباد ہو جائیں گی ان کی وہ نیکیاں جو وہ کرتے رہے۔ نبی شرک سے پاک، نبی سے شرک ہونا نہیں، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں لو اشرکوا، کہ اگر بالفرض یہ نبی بھی شرک کر بیٹھیں تو لحبط عنہم ما كانوا یعملون، ان کی بھی نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کی بھی نیکیاں جو انہوں نے کیں وہ ساری برباد ہو جائیں گی۔ میری معزز بہنوں، تبلیغ برباد شرک سے، جہاد برباد، رشد و ارشاد برباد، جو کچھ کر گئے وہ سب برباد، معلوم ہوا کہ سارے اعمال برباد۔ سوچنے کی بات ہے جب انبیاء علیہم السلام کے اعمال کا یہ حال ہے کہ شرک کے ذریعے وہ سب برباد ہو رہے ہیں، تو سوچئے کہ میرے اور آپ کے عمل کیسے بچ سکتے ہیں۔ نہیں،
یہ بات دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ شرک عمل کے لیے آگ ہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ مشرک کی تمام نیکیاں برباد ہیں۔ قرآن مقدس صاف اعلان فرما رہا ہے کہ جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں انہیں مت پکارو، ان کو پکارنا ظلم ہے اور وہ ظلم شرک ہے۔ یا اللہ، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ تو اللہ پاک نے اپنی سچی کتاب میں خود یہ بیان فرما دیا۔ میری بہنوں، خدا جانتا ہے، مسلمان بھول گیا۔ کیوں بھولا؟ اس لیے کہ قرآن سے دور چلا گیا۔ اگر قرآن کے قریب ہوتا تو کبھی نہ بھولتا کہ اللہ رب العزت قرآن میں شرک کو ظلم فرما رہے ہیں، اور شرک کرنے والا یعنی مشرک سب سے بڑا یعنی آخری درجے کا ظالم ہے۔ اللہ رب العزت نے نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور کوئی نہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں صرف میں ہوں۔ خدا کی قسم، یہ الفاظ یاد کر لو، صبح بھی پڑھو، شام کو بھی پڑھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ پاک کوئی دکھ، کوئی تکلیف، جان میں ہو، مال میں ہو، اولاد میں ہو، تو فرمایا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی ہٹانے والا نہیں اس تکلیف کو مگر صرف اللہ ہی ہٹا سکتا ہے۔ میری بہنوں، اگر اللہ پاک تکلیف دیں تو سارے انبیاء علیہم السلام جمع ہو جائیں، سارے فرشتے اکٹھے ہوں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے، پھر بھی خداوند کریم کی دی ہوئی تکلیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں دکھ دوں، میں پریشانی دوں، میں مصیبت دوں، میں بیماری دوں، میں غریبی اور کلاشی دوں، تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میرے دیے ہوئے دکھ کو ہٹانے والا میرے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ قرآن مقدس کا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی تکلیف کو کوئی نبی، ولی، فرشتہ، جن، زندہ ہو یا مردہ ہٹا نہیں سکتا۔ پھر یہ کیسے بنا لیا کہ علی مشکل کشا ہے، فلاں پیر مشکل کشا ہے؟ یاد رکھو میری بہنوں، ہمارا اور تمہارا اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مشکل کشا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ پاک۔ نہ کوئی پیر مشکل کشا ہے، نہ کوئی نبی مشکل کشا ہے، نہ کوئی ولی مشکل کشا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر میں تجھے کوئی بھلائی پہنچا دوں۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جہاں میں کوئی تکلیف دوں تو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر میں تجھے کوئی بھلائی پہنچا دوں، دنیا کی ہو یا دین کی ہو، مال میں ہو یا اولاد میں ہو، اگر سارا جہان ایک طرف ہو جائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میرے فضل کو دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں۔ میں نفع دوں تو نقصان دینے والی کوئی طاقت نہیں، میں نقصان دوں تو نفع دینے والی کوئی طاقت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب کا آخری وقت ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر فرماتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا، آپ کا آخری وقت ہے، اقرار کر لیجئے
کہ اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا سجدے، پکار، منت کے لائق کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی غیب دان نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں۔ یہ اقرار کر لے تو میں اللہ پاک کے دربار میں کل جھگڑا کروں گا کہ میرے مولا میرے چچا کے آخری وقت کی توحید قبول فرما لے۔ میرا چچا صرف یہی اقرار کر لے، اب نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دودھ کا برتن ہے۔ ابو طالب کو کہتے ہیں چچا پی لے، صرف پی لے، مگر تقدیر کا فیصلہ نہیں تھا۔ یعنی توحید دودھ والے برتن کی طرح پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول، مگر اللہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ ابو طالب اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو میں نے جان لیا کہ تیرا مذہب سارے مذاہب سے عمدہ مذہب ہے، سارے مذاہب سے عمدہ مذہب تیرا ہے، لیکن خداوند کریم کا فیصلہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں میری بہنوں، ہرگز نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ پاک نے ابو طالب کو ایمان سے محروم کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک الضال قد مات، اللہ کے رسول آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی، نہ میں نے جنازہ پڑھنا ہے اور نہ تو نے، جا غسل دے اور انہیں ویسے ہی دفن کر دے۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جنازہ نہیں پڑھا، مگر چچا کی موت کے بعد آپ پریشان ہیں، آپ کو رنج ہے، آپ کو افسوس ہوا۔ خداوند کریم نے اعلان فرمایا انک لا تہدی، بے شک تو نہیں راہ پہ لا سکتا میرا پیغمبر، من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت پر لے آنا میری ذات کا کام ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت پر لاؤں۔ معزز سامعات، اب آپ بتائیے، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے، کیونکہ ہدایت دینے کا کام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا جب اللہ نے تکلیف پہنچانے کا، نقصان دینے کا ارادہ فرما لیا، جب تقدیر کا فیصلہ تھا ابو طالب کا توحید کا اقرار نہ کرنا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں کچھ نہ کر سکے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ کوئی عام نبی تو عام نبی رہا، امام الانبیاء جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے ہدایت کا اختیار ان کو بھی نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں، ہمارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جیسا اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ لگایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی قرآن میں جگہ جگہ فرمایا میرے نبی تیرا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں، منوانا میرا کام ہے، میں جس کی قسمت میں کروں وہ مانے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو صحیح معنوں میں راہ مستقیم پہ چلائے، اپنی طرف سے ہدایت دے، اپنی پسندیدہ کاموں کی پہچان کروائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔